اسکول یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں یا کسی کارپوریٹ ورلڈ کے امپلائیز ہوں, 200 پیجز کی کتاب ہو ان کے پاس یا جسٹ 20 پیجز کی کوئی پالیسی یا کوئی اگریمنٹ ہو, ان دونوں کو اسٹڈی کرنا اور ان کو یاد رکھنا ایک بہت مشکل کام ہے. ماہرین نے بہت ساری ٹیکنیکس ہمیں بنا کے دی ہیں. اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو 10 سے 12 ٹیکنیکس ویسی مل جائیں گی اسٹڈی کے اوپر کہ اسٹڈی کو کیا کیسے جاتا ہے افیکٹولی. گوگل پہ سرچ کرنے کے بعد آپ کو بہت ساری ٹیکنیکس ملیں گی. کوئی 10 سے 12 ٹیکنیکس گوگل پہ اویلیبل ہیں جو لوگ زیادہ تر فالو کرتے ہیں. ان لسٹ میں آپ کو ٹاپ پہ SQ3R ٹیکنیک, فنمین ٹیکنیک اور PQ4R اور مائنڈ میپنگ کے نام سے اس طرح سے آپ کو کافی ساری ٹیکنیکس وہاں پہ ملیں گی. اسٹڈی کرنا دنیا کا ایک بہت مشکل کام ہے اور سب سے بڑا چیلنج اس میں ہمیں یہ آتا ہے کہ ہم کتنے شارٹ ٹائم کے اندر کتنا میکسیمم مٹیریل اسٹڈی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو کتنے زیادہ ٹائم کے لیے ہم کیری کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد رہے. دوستو, میں ہوں فاروق سعید اور آج میں آپ کے ساتھ یہی ڈسکس کروں گا کہ وہ کون سی بیسٹ ٹیکنیک ہے اور بہت ایزی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی اسٹڈیز کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں SQ3R ٹیکنیک کیا ہے. SQ3R دیکھتے ہیں پھر ہے کیا چیز. دراصل S سے سروے ہے, Q سے کوشچن ہے اور جو 3 R's ہیں اس میں سے فرسٹ R ریڈ ہے, سیکنڈ R ریسائٹ ہے اور تھرڈ R ریویو ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پروسیس ہے جو ٹیکنیک کے طور پہ آپ کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے. اس ٹیکنیک کو آپ یوز کرتے ہوئے جب بھی اپنی اسٹڈیز کریں گے یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگی آپ کے لیے. پہلا اسٹیپ دیکھتے ہیں سروے اس ٹیکنیک میں کیا ہے. سروے اور وزٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ جا کے سروے کر کے آئیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. یو نیڈ ٹو ایکسٹریکٹ سم ڈیٹا, یو نیڈ ٹو کلیکٹ سم ڈیٹا. لیکن اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ وزٹ کر کے آئیں تو وزٹ میں آپ گئے, آپ نے وزٹ کیا, انجوائے کیا, اینڈ دین یو جسٹ کم بیک. آگے اگر بڑھتے ہیں تو کسی کتاب کو یا کسی چیپٹر کو, پالیسی بھی ہو سکتی ہے, کوئی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے کارپوریٹ ورلڈ کے امپلائیز کے لیے, پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کو سروے کیا جائے. وہ سروے کو کیسے کرنا ہے اس کے کچھ اسٹیپس میں ابھی آپ کو بتا. سروے کرنے کی بہت ساری ڈیٹیلز وہ ہر انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ڈیٹیل میں جا کے سروے کرتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دوں یہاں پر کہ جتنا زیادہ ڈیپ میں آپ سروے کریں گے اتنا زیادہ آپ کو چیزیں یاد رہیں گی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سروے کرنے کے چھوٹے چھوٹے کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کو ایک چیپٹر ہے یا کوئی کتاب ہے, کوئی بھی پالیسی ہو سکتی ہے جو آپ ریڈ کر رہے ہیں, اس میں آپ نے پہلے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ نمبر آف پیجز آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے نمبر آف پیجز ہیں. پھر آپ اس کی جو ہیڈنگز ہیں وہ پڑھیں گے, پھر آپ اس کی سب ہیڈنگز کو پڑھیں گے, پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا آتھر کون ہے, اس کے اندر کون سی پکچرز لگی ہوئی ہیں, اس کے اندر کتنے سائڈ لائنز دی ہوئی ہیں, اس میں کون کون سے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں, کوئی اسٹیکی نوٹس لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس کو آپ جتنا زیادہ گھما کے سروے کریں گے, you will have a very nice understanding of that chapter or that policy or that book. Second step ہے questioning. سروے میں جب آپ سروے کر رہے تھے تو آپ نے ہیڈنگز دیکھی تھی, آپ نے کچھ سائڈ لائنز دیکھی تھی, آپ نے مین ہیڈنگز دیکھی تھی, تو آپ نے اپنے ذہن میں کچھ questions کریٹ کیے ہوں گے. questioning step میں what you have to do is to write down all of these questions. اور اگر آپ کسی ٹیکسٹ بک سے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, کسی یونیورسٹی کی بک ہے یا کسی اسکول کی بک ہے, تو اس میں یوزولی ہر چیپٹر کے لاسٹ میں کچھ کویسچنز دیے ہوتے ہیں. Then you have to go through all of these questions before you start reading the chapter or the topic itself. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ جب آپ کویسچنز اپنے مائنڈ سے خود ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں, کریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کویسچنز, اور پھر آپ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو گیون کویسچنز جو دیے ہوئے ہیں چیپٹر کے لاسٹ میں یا کسی بھی بک کے لاسٹ میں جو کویسچنز دیے ہوئے ہیں, جب آپ اس کو ریڈ کریں گے تو دیٹ ول میک اے سینس فار یو, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پہلے سے آتی ہوں گی اور آپ کے اس کے جواب تلاش کر چکے ہوں گے. اینڈ دین وین یو ول موو ٹو دا لیٹر اسٹیج ایٹ دا ٹائم آف ریڈنگ, تب آپ کو ان کے جواب خود ہی ملنا شروع ہو جائیں گے اسپاٹ پہ, ایز لانگ ایز کہ آپ جس لائن کو ریڈ کر رہے ہیں وہ لائن آپ کو اسی وقت اس کا جواب دے رہی ہوگی. نیکسٹ جو ہے وہ 3 R's ہیں. 3 R's کا جو فرسٹ R ہے دیٹ از ریڈ. اب آپ کو نیکسٹ اسٹیپ یہ کہ آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ اس کی تھورولی ریڈنگ کریں گے, اور اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ آن وٹ یو آر ریڈنگ اینڈ یو ہیو ٹو بی کانشیس. فل کانسنٹریشن کے ساتھ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے, اور یہ ریڈنگ عموماً آپ نے اپنے دل میں کرنی ہوتی ہے. آپ یو جسٹ نیڈ ٹو گو تھرو دا ٹیکسٹ اینڈ جسٹ ریڈ اٹ انسائڈ اٹ فرام یور اون سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ اٹ.
سیکنڈ آر کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے ریسائٹ. ریسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے, اور جب آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو آپ کے 3 سینسز یوز ہو رہے ہوں گے اس کے اندر. پہلی چیز, آپ جس ٹیکسچر کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز, آپ اپنی وائس کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ آپ خود اپنی آواز بھی سن رہے ہیں. تو آپ کے 3 سینسز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. کسی چیز کو ریڈ کرنے کے بعد, سمجھ کے اچھے سے پڑھنے کے بعد جب اس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کی میموری میں چلی جاتی ہے, اینڈ دیٹ ول اسٹے دیئر فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. تو اس چیز کو انشور کریں کہ کوئی بھی ایک پیج یا کوئی ایک اسمال ٹاپک جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ ریڈ کرنے کے بعد ریسائٹ ضرور کریں. لاسٹ آر دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ آر ہے ریویو. آپ نے ایک چیز کو سروے کیا, اس کی فیکٹ فائنڈنگ کی, اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے کوسچنز بھی کریٹ کیے, اس کے گیون کوسچنز کو آپ نے ریڈ کیا, اس کے بعد آپ نے پراپر ریڈنگ کی کنسنٹریشن کے ساتھ, فوکس کے ساتھ, اس کے بعد آپ نے اس کو ریسائٹ بھی کر دیا. اب لاسٹ اسٹیپ آپ کا یہ رہ جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو جسٹ ریویو اٹ, ری ریوائز اٹ, ری ریوزٹ اٹ اگین اینڈ اگین. اور وہ ایریا جو آپ کی سمجھ نہیں آیا یا جس کو آپ کو تھوڑا سا بلر ہے, جہاں پہ آپ کو زیادہ فردر تھوڑا سا ٹائم دینا ہے, اس کو آپ دوبارہ سے ری وزٹ کریں, ریویو کریں, اینڈ دیٹ از دا لاسٹ اسٹیپ. ریویو فیز ایسا فیز ہے جس میں آپ جتنا زیادہ ٹائم لگائیں گے اتنا زیادہ آپ میک شیور کریں گے کہ وہ آپ کی میموری میں زیادہ لمبے ٹائم تک رہے. اسٹڈی ٹیکنیک SQ3R, امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. میں نے جو ٹارگٹ کیا تھا جن آڈینس کو, وہ دراصل اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹی کے اور اسکول کے, لیکن سم ہاؤ یہ آپ کی لائف میں کہیں پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ نے اپنا یہ پیٹرن کریٹ کر لیا ہو کہ آپ ہمیشہ SQ3R کے پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے ہمیشہ کسی بھی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اٹس گونا ہیلپ یو اے لاٹ. اور ضرور بتائیے گا کمنٹس میں اور فیڈ بیک دیں کہ آپ کو کیسا لگا. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ اگر آپ گوگل کریں یا آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ SQ3R سرچ کریں, you will find a lot of very informative videos about SQ3R. کارٹونک illustrations کے ساتھ سب کچھ ڈیفائن کیا ہوا ہے, لیکن میرا اس ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک لے سکوں, اور میرے اس میسج سے ایٹ لیسٹ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے جاننے والوں میں اس بات کی اویئرنیس کریٹ ہو جائے کہ کچھ اسٹڈی ٹیکنیکس ایگزسٹ کرتی ہیں. کیونکہ جب تک ہم چھوٹے تھے, ہم اسکول میں پڑھتے تھے, یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, no one never ever has told us that there are some techniques that how you can study effectively. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.